رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہانہ دا خالق مالک اور رازق ہے۔ بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نل جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دی ہر نسبت تے بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار برادران اسلام، معزز سامعین و حاضرین، بالخصوص جناب خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا غلام سرور صاحب اور بزرگ عالم دین کی نام استاد العلماء حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب زیدہ مجدہ، جناب عزت مآب محمد وقار حاکم صاحب وہ بھی تشریف لے آئے ہاں جی اچھا وہ بھی تشریف لے آئے۔ اج دا پروگرام محمد جاوید صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی دی آل دے ذکر واسطے منعقد کیتا۔ میں دعا کرنا اللہ پاک حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ رزق ایمان چ برکتاں عطا فرمائے۔ جس مقصد واسطے اس محفل پاک نو سجایا گیا اللہ پاک کو ہر نیک مقصد اور خواہش پوری فرمائے۔ اللہ پاک حاسداں تے حسد، برے دی برائی، شریر دے شر اور شیطان دے ہر وسوسے تو میرا اللہ پناہ عطا فرمائے۔ برادران اسلام انشاءاللہ میرے تو بعد بھی بیان اور نعت خوانی جاری رہے گی، لیکن وقت دامن سے زیادہ گنجائش نہیں۔ میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرنا، امید ہے تسی توجہ اور غور نال سماعت فرماؤ گے۔ جڑے چند الفاظ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائے، جڑے میں تلاوت کیتے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ رب نے فرمایا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رب نے ارادہ فرمایا سونیا تواڈی اہل بیت کو تمام نجاستاں دور فرما دیا گا اور انہوں نے پاک کراں گا جویں پاک کرن دا حق ہے۔ جویں پاک کرن دا جواب دیو، جویں پاک کرن دا حق ہے۔ میں اپنی گفتگو اپنے عقیدے دی وضاحت تو شروع کرنا کہ اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے کہ جس بندے نو جو ملے ہے، جدوں ملے ہے، جتنا بھی ملے ہے، دین والا میرا اللہ ہے، ملیا میرے نبی دا صدقہ ہے۔ دین والا اللہ وحدہ لا شریک ہے تے ملیا میرے نبی پاک دا صدقہ ہے۔ عزت ملے، شہرت ملے، مرتبہ ملے، عہدہ ملے، وقار ملے، مقام ملے، جان ملے، اولاد ملے، رزق ملے، حتیٰ کہ ایمان بھی ملیا ہے تے دین والا رب ملیا میرے نبی دا صدقہ ہے۔ اسی الحمدللہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے قائل ہاں، اسی وسیلہ مصطفیٰ دے قائل ہاں کہ رب دی بارگاہ چ سب تو پہلا قبول بھی نبی دی نسبت ہے، مقبول بھی نبی دی نسبت ہے۔ قبول بھی نبی دی نسبت ہے اور بولو نا یار، مقبول بھی نبی دی نسبت ہے تے قبول بھی نبی دی نسبت ہے۔ مگر کچھ ساڈے دوست ایسے یقیناً
ڈس ایگری کرن گے، اتفاق نہیں کرن گے، وہ کہندے نے رب دی بارگاہ چ قبول بھی عمل ہوندا ہے تے مقبول بھی عمل ہوندا ہے۔ رب دی بارگاہ چ قرب ملدا ہے، شان ملدی ہے، مقام ملدا ہے، او دی وجہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تلاوت قرآن، عبادات، نفل و نوافل نے۔ میں بحیثیت مسلمان، بحیثیت سنی مسلمان ادا انکار نہیں کردا، بالکل میں اعتراف کرنا کہ نماز بھی وسیلہ ہے، روزہ بھی وسیلہ ہے، حج بھی وسیلہ ہے، جہاد بھی وسیلہ ہے، نفل و نوافل بھی وسیلہ نے، نیک اعمال بھی وسیلہ نے، مگر بھی وسیلہ نے ہی وسیلہ نہیں۔ نماز بھی وسیلہ ہے، نماز ہی وسیلہ نہیں۔ قرآن دی تلاوت بھی وسیلہ ہے، قرآن دی تلاوت ہی وسیلہ نہیں، مگر عبادات نماز ادوں رب دی بارگاہ چ قرب تے وسیلے دا سبب ہے جے پہلا میرے نبی نال نسبت ہوئے۔ اگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال نسبت نہیں، غلامی دا رشتہ نہیں، میرے نبی تے ایمان نہیں، میرے نبی دا وسیلہ نہیں، تے پاویں کعبے دے اندر عبادت کرنے، نہ رب عبادت قبول کردہ ہے، نہ رب دی بارگاہ چ بندہ مقبول ہوندا ہے۔ اگر میں مثال دینا چاہواں، تسی قریب لاہور ہے تے گنگا رام ایک ہاسپٹل بنے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سخی اللہ دا دوست ہے۔ نبی نے فرمایا سخی جنتی ہے۔ ہن گنگا رام نے اپنی ساری دولت خلق خدا واسطے وقف کر دیتی، رب دی راہ چ خرچ کر دیتی، اج بھی لکھاں لوگ اتھے آندے نے، شفا لیندے نے پے۔ ایمانداری نال دسو گنگا رام نے خرچ کیتا ہے، راہ خدا چ بندیاں تے خرچ کیتا ہے، گنگا رام سخی بنیا، گنگا رام جنتی نہیں بنیا۔ گنگا رام جنتی نہیں، سخی بن گیا ہے، جبکہ نبی نے فرمایا کہ سخی تے جنتی ہوندا ہے۔ تو جے سخی جنتی ہے تو گنگا رام نو جنتی ہونا چاہیے، لیکن کیوں نہیں کہ انہیں عمل تے چنگا کیتا ہے پر نبی دی نسبت تو بغیر کیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت تے تعلق نہ ہوئے، ایمان دا رشتہ نہ ہوئے، تے رب دنیا تے بندیاں نو اجر دے چھڑدا ہے، آخرت اجر انہوں ملدا ہے جدے سینے چ میرے نبی دا پیار ہو۔ برادران اسلام، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ حج کر کے آوے، کعبے دا طواف کرے، کعبے دی زیارت کرے، صفا مروہ تے دوڑے، حجر اسود نو چومے، بیت اللہ شریف دا طواف کرے، فرمایا حج کر کے واپس آوے تے رب دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیندا او دے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوندا، انج ہوندا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں اج نکلیا ہے۔ کعبے دی زیارت بھی ثواب ہے، کعبے دا طواف بھی ثواب ہے، کعبے دا احترام بھی ثواب ہے، کعبے نو ویکھنا بھی عبادت ہے۔ تے نبی نے فرمایا پچھلے سارے گناہ معاف ہوندے نے، دا مطلب کعبہ نفع بھی دیندا ہے۔ مگر کعبے دی زیارت، کعبے دی عبادت، کعبے دی زیارت عبادت تے اللہ دی کرنے ہیں، اسی عبادت کعبے دی نہیں کردے، روح کعبے وال کرنے۔ ایک الگ مسئلہ ہے، میرے سبقت لسانی تو میرے نکلیا، تو کعبے دی زیارت بھی ثواب ہے، کعبے دا طواف بھی ثواب ہے، کعبے نو ویکھنا بھی ثواب ہے، کعبہ نفع دیندا ہے۔ مگر دنیا دوتے کوئی ایسا مفتی ہے جڑا فتوہ لکھ دے وے کہ ابو جال کعبہ نو ویندا رہا تے ابو جال نو کعبے نے نفع دیتا ہے، ابو لہب کعبے نو ویندا رہا تے اس وجہ تو ابو لہب نو نفع ملیا ہے۔ اتبا، شیبہ، ولید، امیہ کعبے دی زیارت بھی کردے سن، کعبے دا طواف بھی کردے سن، کعبے دا احترام بھی کردے سن، مگر مکے رہ کے کعبے دی زیارت کر کے حتیم کعبہ چ بہ کے رب دی بارگاہ چ مقبول نہیں ہوئے۔ ادھر حبش وچوں آن والا بلال رب دی بارگاہ چ مقبول ہوئے۔ وجہ کی ہے؟ مسلمان مدینہ طیبہ دا نمازی، مسجد نبوی چ نمازاں پڑھن والا، ساڈا عقیدہ وے میرے نبی دے شہر دی مٹی بھی پاک ہے، وہ شہر بھی پاک، شہر دی مٹی بھی پاک ہے، مگر مدینہ طیبہ اتھوں دا رہن والا، مسجد نبوی چ نمازاں پڑھن والا، او دا امام میں نہیں، او دا امام قاری غلام سرور صاحب نہیں، او دا امام حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب نہیں، او دا امام بھی امام الانبیاء، انہیں قرآن قاری کو نہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو سنے،
قرآن نبی کو سنیا، نبی دے پیچھے نماز پڑھدا رہا، مکہ مدینہ شریف رہندا پیا، داڑھی بھی رکھی ہے، پگ بھی بننی ہے، عبادات بھی کردا ہے، مگر مدینے رہ کے وہ پلیت نہ او دا عبداللہ بن ابی ہے، منافقاں دا سردار ہویا، مدینہ طیبہ چ رہ کے وہ مسجد نبوی دی عبادت بھی انہوں نفع نہیں دیتا، وہ مسجد نبوی چ رہ کے رب دی بارگاہ چ مقبول نہیں، ادھر یمن دیاں جنگلاں میں اونٹ چاردا ہے، نام دا اویسے کرنی ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، اے علی، اے میرا جبہ لے جاؤ، جا کے میرے اویس نو تحفہ بھی دیا جے، نالے آکھیا جے میری امت واسطے دعا کر دے وے۔ اے مدینے رہ کے مقبول نہیں، اور یمن دیاں جنگلاں چ مقبول ہے۔ فرق عبادت دا نہیں، فرق سجدے دا نہیں، فرق ریاضت دا نہیں، فرق طواف دا نہیں، فرق ہے وہ مکے رہ کے نبی دی نسبت نہ ہوئے تے ردیا جاندہ ہے، جنگلاں چ ہوئے تے نبی نال پیار کرے تے اللہ دی بارگاہ چ مقبول ہو جاندہ ہے۔ سو رب دی بارگاہ چ قبولیت اور مقبولیت دی وجہ عمل اور سجدہ نہیں، وہ دی وجہ میرے نبی دی محبت نبی نال نسبت ہے۔ ورنہ جو مرضی بندہ کرتا رہے، عبادت کرے، ریاضت کرے، سجدے کرے، کوئی بھی رب دی بارگاہ چ نہ قبول ہے نہ مقبول ہے۔ بلکہ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے تم میں کدی تربوز نہ بن دے، تم میں کدی، اچھی بولو نا، تم میں کدی تربوز نہ بن دے، پاویں توڑ مکے لے جائیے۔ بلکہ میں آنکھوں تے پڑھ دیاں، کیونکہ پنڈاں دے بندے نا شام و شام سو جاندے نے، تے جے تے جاگ دے ہو تے پھر میں پڑھ دینا۔ تو عرض کرنا پیا حضرت سلطان باہو سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے پہ تم میں کدی تربوز نہ بن دے، کدی اوے تربوز نہ بن دے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے اوے تم میں کدی تربوز نہ بن دے، پاویں توڑی مکے لے جائیے، اگے آ جاؤ کار صاحب، اگے رہو۔ تم مل کے میرے نالا کوئے تم میں کدی تربوز نہ بن دے، پاویں توڑی مکے لے جائیے، تے کان کدی وے ہنس نہ تھی ون، پاویں موتی چوگ چگائیے، تے کھارے اوے کدی مٹھے نہ ہون، پاویں سہ منا گڑ پائیے، تے سباں دے پتر اوے کدی متر نہیں بن دے۔ سب مل کے میرے نال آکھو کوئی بندہ چپ کر کے نہ بھوے، اوے سباں دے پتر
کدی مت نہیں ہولی نہیں بولنا باواز بلند میرے نالا کو سپاں دے پتر وہ کدی متر نہیں بن دے وہ سپاں دے پتر کدی متر نہیں بن دے پاویں چلیاں دودھ پہ آئیے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی آپ نے مثالاں دیتیاں تاکہ مسئلہ سمجھ آ جاوے فرمانے تمہ تربوز نہیں بندا کان کدی ہنس نہیں بندا وہ یاد رکھیا جے کھارا کھو کدی مٹھا نہیں ہوندا وہ سپ دا پتر کدی یار نہیں بندا کدی دوست نہیں بندا کیوں دی بجائے وے کیونکہ پامیں کعبے جاندہ روے قصور کعبے دا نہیں کعبہ بڑا افضل ہے میرے رب دیاں برکتاں تے رحمتاں دا نزول ہندہ ہے پیا سامین زی وقار رج کرنا پیا بڑی شان کعبے دی مگر تمہ تربوز نہیں بندا کیونکہ اندروں کوڑا ہے اے دی فطرت ہی بری ہے جڑا فطرت دا برائی ہوئے کعبے بھی جاوے دی حالت نہیں بدل دی مسلمانہ کہاں کدی ہنس نہیں بندا اوے پاویں موتی دی قیمت بڑی موتی بڑا قیمتی بڑا سچا تے چمکدار ہوندا ہے مگر کہاں دی حالت نہیں بدل دی کیونکہ اندروں بھی کالا ہے باہروں بھی کالا ہے وہ دی بھی حالت نہیں بدل دی وہ ایک کھو قدیم کھارا مٹھا نہیں ہوندا حالانکہ گڑ میٹھا ہاتھ لاو تے ہاتھ میٹھا موچ رکھو تے منہ میٹھا مگر جڑا اندروں ہی کھارا ہوئے وہ دی حالت نہیں بدل دی سب دا پتر کدی یار نہیں بندا کدی دوست نہیں بندا کدی متر نہیں بندا کدی یاریاں نہیں نبدیاں قصور دودھ دا نہیں وہ دودھ تے جڑا بڑا پاکیزہ ہے وہ دودھ تے بڑا پاکے مگر سب دے پتر تے اثر نہیں ہوندا قصور دودھ دا نہیں او دے سینے وچ جڑا بھریا ہویا زہر اونوں یاری نبان نہیں دیندا او دے سینے دے اندر جڑا زہر او دی دوستی لبھن نہیں دیندا او دا کم میں کٹنا زہر پھیلانا اگر چاہنے او سپ نال یاری لگے تے قصور دودھ دا نہیں دودھ پھیلان تو پہلا خدمت کرن تو پہلا او زہر کٹنا پوے گا زہر کٹنا پوے گا سینہ صاف کرنا پوے گا جنہ چر سینہ صاف نہیں انہاں چر دودھ دا بھی فائدہ کوئی نہیں کعبہ بھی نفع نہیں دیندا حضرت سلطان باہو نے مثالاں دیتیاں تاکہ مسئلہ سمجھ آوے آپ فرمان دینے پہ نمازاں بڑیاں یا اللہ روزیاں دی بڑی فضیلت ہے حج کرے تے بندہ پاک ہوندا ہے نفل و نوافل دی بڑا مقام ہے مگر رب دی بارگاہ چوننا چر عبادت قبول نہیں جنہ چر سینہ صاف نہ ہوئے جنہ چر سینے وچ بغض نبی ہوئے عبادت قبول نہیں ہوندی عبادت یودوں قبول ہے جدوں سینے وچ نبی دا پیار ہوئے نبی دی جی اجازت ہوتے اللہ دے ان گرمی ہے تو سامین زی وقار رز کرنا پیا پہلا سینہ صاف کرنا پوے گا ورنہ جنی بھی عبادت کرے نہ عبادت قبول نہ سجدہ قبول ہے تو پتہ لگا رب دی بارگاہ سب تو پہلا میرے نبی دی نسبت قبول ہے نبی دی غلامی نبی نال پیار نبی نال محبت نبی دا وسیلہ اگر اے نہیں تے کعبے دے اندر عبادت کرے تے رب دی عزت دی قسم کوئی قبول نہیں بلکہ اگر عبادت ہی رب دی بارگاہ مقبول بنا دی نا میں ایک نبی دے صحابی دا واقعہ پڑھیا انہاں دا ناسی غالباً حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ نبی دے صحابی تے ساری زندگی کوئی نماز نہیں پڑھی کوئی روزہ نہیں رکھیا کوئی حج نہیں کیتا یہ بھی کمال نہیں
میں پوری ذمہ داری نہ گل کرنا، ایک بھی نامہ اعمال چ نہ روزہ نہ نماز نہ سجدہ نہ قیام نہ رکوع ہویا کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے حملہ کیتا تے نبی غلاماں نو لے کے جہاد تے چلے گئے. اے اسیرم مدینے چ آئے ہالے ایمان نہیں لیاندا، مدینہ طیبہ تشریف لے آندی تے آ کے پوچھیا کدھر گئے نے سارے، پتہ لگا مکے والے حملہ کیتا تے نبی غلاماں نو لے کے جہاد تے چلے گئے. اس سے وقت سینے دے اندر میرے نبی دی محبت پیدا ہو گئی، اس سے ویلے نبی نال پیار ہویا، میرے نبی دا کلمہ پڑھیا تے نماز پڑھن دا موقع ہی نہیں ملیا، سجدہ کرن دا موقع ہی نہیں ملیا، تلاوت کرن دا موقع ہی نہیں ملیا. نبی دی محبت سینے چاہی، کلمہ پڑھیا تے نبی دے نا تو جان وار دیتی. نماز روزے دا موقع ہی نہیں ملیا. یاد رکھنا میرے نبی دیو صحابی جن کا نام اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے نام اعمال میں ایک سجدہ نہیں، ایک رکوع نہیں، ایک قیام نہیں، ایک روزہ نہیں، ایک دفعہ تلاوت نہیں، مگر رب کی عزت و جلال کی قسم سارے نمازیوں سے نبی کے صحابی پھر بھی افضل ہیں. سارے حاجیوں سے نبی کے صحابی افضل ہیں، کیونکہ صحابی عبادت سے نہیں بنتا، صحابی مصطفیٰ کی زیارت سے بنتا. یہ بھی دھیان رکھیا جے، نبی دے صحابی واسطے عبادت شرط نہیں، انج انہاں دی عبادتاں ساڈے ساریاں تو اعلیٰ، مگر صحابیت واسطے عمل شرط نہیں. نبی کو دیکھنا، ایمان لانا اور خاتمہ ایمان پہ ہونا کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے. ان کے ایک عمل کا پوری امت برابری نہیں کر سکتی، مگر صحابی سے اگر نیکی کی وجہ سے صحابیت نہیں ملتی اور اگر بتقاضہ بشیت کو ایسا عمل ہو جائے تو ان سے صحابیت رب چھینتا نہیں ہے. تو صحابی کی عظمت کے لیے خبردار، ان کے اعمال کو دیکھ کے ان پہ توہین اور تنقیس نہ کرو، کیونکہ تمہاری کروڑوں سجدے ایک طرف مصطفیٰ کے صحابی کی عظمت پھر بھی زیادہ ہے. لہذا صحابیت تے کدی تو اللہ معاف کرے مسلمانہ دا طریقہ نہیں، صحابہ دا سینے چ احترام ہونا چاہیے. کیوں کہ نبی دے صحابی نے او اسیرم رضی اللہ تعالیٰ دا مقام و مرتبہ عبادت دی وجہ تو نہیں، مصطفیٰ دی صحابیت تے نسبت دی وجہ، بلکہ قرآن کہندے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رب فرماندا ہے میں پاویں پہلا کلمہ پڑھے بعد وچ کلمہ پڑھے، مہاجر ہوئے انصار ہوئے، یا اللہ حکم کیے فرمایا رضی اللہ، میں نبی دے صحابہ تے راضی. یا رب العالمین تو کیوں راضی ہوئے ہیں؟ سجدے تلاوت، فرمایا میں سجدے تے تلاوتاں تے عبادت نہیں ویکھی، میں تے تاں راضی ہوں میرے مصطفیٰ تے صحابی. اللہ کی رضا کی سند صرف نبی کی نسبت اور صحابیت کی وجہ سے ہے. لہذا ساریاں عبادتاں بعد اچھنے، مصطفیٰ دی نسبت سب تو پہلے. تو سامین عزیز وقت عرض کرنا بے اللہ نے فرمایا رضی اللہ، نبی دی نسبت دی وجہ تو، نبی دی صحابیت دی وجہ تو میرا اللہ راضی ہے. پھر کیوں نہ آکھیے کوئی حیاتی دامیار ہونا چاہیے، کوئی حیاتی دامیار ہونا. مل کے میرے نالا کو سجدے بعد وچ، رکوع بعد وچ، فرض بعد وچ، واجب بعد وچ نے. سب تو پہلا نبی دی غلامی، نبی دی نسبت ہے. اچھی میرے نالا کوئی حیاتی دامیار ہونا. اور جڑے باہر بیٹھے ہو تہاڈی بھی آواز آوے کوئی حیاتی دامیار. یار چنگا پلا جوان بندہ جھومنا پیا، منہوں بھی بول میرے نال ہوئی کوئی حیاتی دامیار. کوئی حیاتی دامیار ہونا چاہیے کی معیار ہونا چاہیے. اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا. پیار اللہ دے حبیب نال. میڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو،
میڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو میڈی صوم و صلاۃ اذان بھی تو میڈی حج نمازاں اتے فرض فریضے میڈا مصحف تے قرآن بھی تو جے کر یار فرید قبول کریں سرور بھی تو سلطان بھی تو اے اللہ دے حبیب نال دائے اللہ دے حبیب نال کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے کوئی حیاتی دا ہونا چاہیے اللہ تے حبیب نال تو سامین زیوکار عرض کرنا پیا میرے نبی دی نسبت صحابیت دا مقام بھی ہے ہن جڑی میں آیا کریمہ ابتدائی تلاوت کی تھی میرے رب ذوالجلال نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اچھی کہہ دو سبحان اللہ تو جے قرآن سن کے بھی نہیں جی آکھنا تو پھر کدوں سبحان اللہ کنی میں دوبارہ اللہ دا قرآن پڑھنا میرے رب ذوالجلال نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا رب فرماندا ہے پیائے میں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کملی والیا تہاڈی اہل بیت کولو ساریاں نجاستاں دور کر دتیاں نے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا تے میں رب نے انہاں نو پاک کیتا ہے پاک بھی انج کیتا ہے جویں پاک کرن دا حق ہے جویں پاک کرن دا ان پوچھو مولانا نو مفتی صاحب نو کہ رب نے اپنے نبی دی اہل بیت نو کیوں پاک کیتا ہے کیا انہاں دے سجدے تلاوت عبادت دی وجہ تو اے بھی اہل سنت دا عقیدہ ہے میرے نبی دے اہل بیت دا ایک عمل امت دے سارے اعمال نال وال ہے مگر انہاں دی پہلی وجہ فضیلت اور وجہ طہارت عبادت نہیں یا اللہ کیوں پاک کیتے فرمایا اہل بیت رسول نے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کہ میرے نبی دے گھر والے پتہ لگا نبی دا گھر والے ہونا ہی رب دی بارگاہ پہلی فضیلت ہے رب اپنے نبی دے نسبتاں پہلا ویندا ہے سارے کم بعد وچ نے تو سامین زی وکر عرض کرنا پیا جے توجہ ہوئے تے گل کراں ہے توجہ رب نے فرمایا میں نجاستاں دور کیتیاں لیذہب عنکم الرجس میں نے نجاستوں کو دور کر دیا اور پھر فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا میں نے پاک بھی کیا نہ صرف پاک کیا بلکہ پاک کرنے کا حق ادا کیا اب یہ بڑی توجہ سے سنیے گا ہر شخص کو حکم یہ ہے خبردار گندگی کے قریب نہیں جانا پاویں ظاہری ہوئے پاویں باطنی ہوئے ایویں چولاں دی پلیٹ پوچھے بغض صحابہ نہ لے کے آ جائے جی فکری گندگی بھی ایدے تو بھی بچے آ جائے رب نے نجاستاں دور کیتیاں مینوں تانوں سب نو حکم ہے گندگی دے قریب نہیں جانا مگر شان اہل بیت وے رب نے نہیں آکھیا تسی نہ جائے فرمایا نہیں لیذہب عنکم الرجس رب نے نجاست کو کہا خبردار تم نہ جانا وہاں رب نے نجاست کو روک دیا تم نہیں جا سکتی یہ ہے شان اہل بیت کیوں نہیں جا سکتی توجہ ہوئے تے گل کراں جڑی نجاست ہوندی نا غلاظت نجاست گندگی وہ قلت کثرت تے غالب ہے ایک قطرہ شراب یا پیشاب دا ہوئے پورے پرے ٹب دودھ دیش پہ جائے تے ہزاراں لیٹر دودھ بھی ہوئے نا تے نپاک ہے ایک قطرے نے انہاں سارے انہوں نپاک کیتا ہے چاہیے دا تے انہوں سارے 20 لیٹر دودھ جڑا ہے وہ ایک قطرے نو پاک کر دے چوکھا جو ہے مگر نہیں ایک قطرہ سارے نو نپاک کر دے کیونکہ قلت کثرت تے غالب میرے نبی دی اہل بیت دی شان وے پہلی تے گالے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت نجاست جا ہی نہیں سکتی لیکن بفرض محال بالفرض اگر چلی جائے تو
یاد رکھنا پہلی بات، یہ بھی قرآن کا ایک طریقہ ہے بات سمجھانے کا، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر بفرض محال خدا کی اولاد ہوتی تو نبی فرماتے میں اس کی عبادت کرتا. مطلب یہ کہ نہ خدا کی کوئی اولاد ہے نہ میرا نبی کسی کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت ہے. ہم بھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہے. جڑے لوکی آندے نہیں قبراں دی پجاری، اللہ دی قسم سنی قبر دا پجاری کو نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں جڑا اللہ تو سوا کسی نو سجدہ کرے. عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. اسی تے نبی دی قبر بھی سجدہ جائز نہیں سمجھتے. تو سامعین ذوقار یاد رکھنا، ہاں محبت نال چم لینا سجدہ نہیں ہوندا، لیکن وہ بھی احتیاط کرو ایویں ہر قبر نو نہ چمی جاؤ، وچوں پویں کھوتے نکل آؤ. قبر بھی پہلا پتہ کرو کسی اللہ دے ولی دی ہے، راہ جاندیاں چنڈیاں نہ ویکھیا کرو. تو عرض کرنا پیا ہے توجہ، نبی کی اہل بیت کے قریب نجاست جا نہیں سکتی، ناممکن، کیونکہ رب ڈکی ہے. اب نجاست جا نہیں سکتی، اگر بفرض محال بالفرض چلی جائے تو ہوتا یہ ہے ایک قطرہ نجاست کا ہزاروں قطروں کو ناپاک کرتا ہے. مگر میرے نبی کے گھر والے وہ ہیں اگر بفرض محال نجاست چلی جائے تو اہل بیت کی طہارت کو فرق نہیں پڑتا، وہ خود نجاست پاک ہو جاتی ہے. وہ نجاست خود پاک ہو جاتی ہے. شاہ جی کیویں پیشاب نو یا شراب نو جنہ مرضی پیوریفائی کر لو وہ صاف تو ہو جائے گا، پاک نہیں ہوندا. نبی کی اہل بیت کی شان یہ ہے وہاں ہر چیز صاف بھی ہوتی ہے پاک بھی ہوتی ہے. وہ کیسے؟ سنو، جب عورت بچے کو جنم دیتی ہے نا کم و بیش 40 ایام تک وہ قرآن پاک پڑھ نہیں سکتی، وہ نماز ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ حیض و نفاس دی کیفیت ناپاک ہے. خبردار کوئی بی بی نماز نہ پڑھے کیونکہ یہ حالت نجاست دیئے. ہر عورت کے لیے حکم یہی ہے تم جو ہے نماز ادا نہیں کر سکتی. مگر میرے نبی کے گھر والوں کا مقام یہ ہے، ادھر امام حسن المجتبی کی ولادت ہوتی ہے، ادھر مؤذن اذان دیتا ہے، اگلے لمحے میرے پاک نبی کی پاک بطول بیٹی سر سجدے میں رکھ کے بتاتی ہیں ارے جس حال میں ہر عورت ناپاک ہے نبی کے گھر والے تب بھی پاک رہتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. شان اہل بیت، شان اہل بیت، علماء اہل سنت. نعرہ نہیں مارنا جی، ٹائم بڑا تھوڑا، سبحان اللہ ٹل نل کہہ دیں. نبی کے گھر والے ان کی وہ حالت بھی پاک ہے، بلکہ یہ تو نبی کی اولاد ہے نا. نبی نے فرمایا یاد رکھنا کوئی شخص مرد حالت جنابت میں مسجد میں نہیں آ سکتا، اس پہ غسل لازم ہے، جب تک خود کو پاک نہ کرے مسجد میں آ نہیں سکتا. مگر میں حدیث دکھاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا میں، میرا علی، میرا حسن، میرا حسین اس حال میں بھی مسجد میں آ سکتے ہیں. ارے جو حال ہر بندے کو ناپاک کرتا ہے مصطفیٰ کے گھر والے پھر بھی پاک رہتے ہیں. وہ تے نبی دی اولاد ہے. میری سیدہ طیبہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فرماندیاں نے خارج منی نور، جدو نبی دی ولادت ہوئی کوئی نجاست نہیں سی، کوئی غلاظت نہیں. میرا نبی بھی پاک آیا، میرے نبی دی ماں بھی پاک آئی. احمد نہیں امام اہل سنت امام احمد رضا کا بریلوی تاجدار بریلی احمد نہیں آکھیا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. مل کے میرا پاک نبی اور پاک نبی دے گھر والے آندہ ذکر کرو. جڑا ذکر کر دے او دی زبان بھی پاک، جڑا سنے او دی سماعت بھی پاک، جدے دل وچ نبی دی اول دا پیار ہوئے او دا دل بھی پاک ہوندا ہے. اس وقت تو کوئی بندہ چپ کر کے نہ باواز بلندہ کو تو ہے نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. نہیں انج نہیں پڑھو میرے نال محبت نال. ہاتھ چکو جنہیں پڑھنے، جنہیں نہیں پڑھنا انہیں تھلے کر لو. ووٹاں دا وعدہ نہیں جے جڑا چول وقار حاکم صاحب دے کھا کے تو ووٹ دوجے پاسے دے دیو. یہ پکا وعدہ جے ذکر دا ہوئی تے ووٹ بھی جدھر وعدہ کری ادھر دیو، پر بندہ ویکھ لیا کرو.
ایویں ہر راہ جاتے بندے نہ ووٹ دے چھڑیا کرو. امام حسین کو یزید ووٹ ہی مانگدا سی میری حکومت دی تائید کر. فرمایا نہ تیرے جے پلیت دی تو میں حسین تائید کرا. پلیتاں دے نال نہیں ٹری دا, کردار والے ٹری دا. انج دا بندہ ہوے جڑا محفل میلاد چ ہوندا ہو, جڑا خسرے جا کے نچائے اودے نال نہ ٹریا کرو. جڑا کنجراں تے جناب جائے تو کہو جی یہ ساڈا ایم پی ہے جی ساڈا بڑا ماشاءاللہ چودھری بڑا بڑا چودھری 100 مربے دا مالک ہوے, کنجریاں چ بہندا ہوئے تے لتر لا کے آکھے کرو فٹے مو تیرے کردار تے لعنت. تے مرلے دا مالک نہ ہوے سرکار دی غلامی کردا ہوے تے دو ہتھی سلام کر چھڑیا. ہن چودھریت دا معیار بھی بدل لو. جڑا اساں بچپن چ ویکھیا نا جہدا ڈیرا چلدا سی نا وہ پاویں 2 کلیاں دا مالک ہوندا لسی پانی چاہ لو انہاں نا چودھری ہے. تے 100 مربے دا مالک ڈیرے تو اچار بھی نہ لبے تے فٹے مو اس چودھری دا. چودھری تو ہوندا جڑا کھوان والا ہوے تے جڑا کھون والا ہوے. او کھون والے چودھری نہ منیا کرو, کھوان والے منیا کرو تے سرکار دے غلام منیا کرو. مینوں اللہ دی قسم خوشی ہوئی ہے, ورنہ کسے نوں امیر آدمی مسیتاں چھڈ گئے وہ سمجھ لو رب ساڈا معاذ ہے ہی نہیں, سانوں پوچھنا ہی ساڈا مال بڑا انہوں یہ نہیں پتا بڑے بڑے قرون دے خزانہ رب مار چھڑے. رب تو وڈا کوئی نہیں, یہ رب دا کار ہے, سب ایتھے برابر ہوں. انہاں بندے نہ پیار کرو جڑے رب تے رسول دی من دے. تو مل کے میرے نال پڑھو گے, مل کے میرے نال آکھو تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ, تو ہے عین سب گھرانہ, اور تیری نسل پاک میں ہے, تیری پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. نہ ہاتھ چوک کے نہ مکرو, مل کے میرے نال آکھو تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ. تو صحابی نے زی وقار میرا نبی بھی پاک, نبی دے اجداد بھی پاک, نبی دے صحاب بھی پاک, نبی دی ازواج بھی پاک, جڑا میرے نبی دے گھر والے نے سارے ہی پاک نے. نبی دے گھر والے سارے پاک. ایک آج کل بڑا مسئلہ چل دا پیا, ان ٹائم تھوڑا ہے تے جوید نے میں مسئلے چوکھے دسے نے تے میں نے اتھے بوا کے روٹی کھواندہ رہا. اندہ دل سی پیر آج کھا کے ٹر جان پاویں تقریر نہ کرا, تو تہاڈا دل ہے کہ پیر بھکھے ٹر جان تقریر کر کے جان. میں نے سارے دا صاحب ہوندا ہے کیونکہ اسی بھی سیاست کرنے ہیں. میں نے بھی ہاتھ جڑے چک دے سن نا چوئی صاحب, وہ ویکھنا کہ 50,000 بندہ پیر جی ووٹ دیاں گے, جو ووٹ گنے تے 26,000. وہ بندے گنی ہے چوکھے, ووٹ گنی ہے تھوڑے. میں کہ بھی میرے حال تے تو سینج کیتی جو امام حسین دے پیچھے نماز پڑھ کے پیچھوں نس گیا سے. تو عرض کرنا پہ ہے توجہ. یاد رکھیا جی لیُذْہِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ, نبی دی اہل بیت کو رب نے نجاستاں دور کر دیتی ہیں. آج کل میں سمجھنا ساڑھے دوستوں کو یا سبقت لسانی ہوگی یا انہوں نے مسئلے دی سمجھ نہیں آئی. اللہ پاک انہوں نے صحیح سمجھ عطا فرمائے, میں احترام کرنا. یاد رکھنا کیونکہ واقعہ کربلا جی امام علی مقام جدو کیسے ہو تو وضو دی کیفیت نہیں سی مولا حسین جی وضو دی کیفیت نہیں سی, پھر نماز کی کیسے ہوتی, تو پھر وہ طہارت ہوتی, تو پھر وہ نماز نہیں تھی. یاد رکھے پہلی تگالے سانو یہ مسئلہ سوچن دی لوڑ ہی نہیں. گل سمجھ آئی جی, یہ مسئلہ ساڈا نہیں جی امام دا وضو ایسی کہ نہیں سی, یہ سانو سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے. دوجی گل یہ کہ وضو دی گل تاں کریے, میرے امام علی مقام نے سب کتاباں دا اتفاق کہ میرے امام حسین نے کربلا دے میدان میں صلاۃ الخوف ادا کی تھی.
نماز زور آپ نے با جماعت پڑھی اور تیمم کر کے پڑھی، تو جدو امام دا تیمم ہو گیا پھر یہ سوال کا تھا جی وضو ایسی کہ نہیں جی پانی نہیں تھا دستیاب تو لہٰذا وضو نہیں ہو سکا، طہارت نہیں ہو سکی، مگر یہ ہے حکم ظاہری کہ امام نے تیمم کیا اور تیمم جو ہے وہ وضو کے معنوں میں ہی ہے۔ اگر پانی میسر نہ ہوئے تو پھر کی حکم ہے تیمم کرو نماز پڑھو۔ لیکن ارے میں یہ کہتا ہوں، قرآن اور علماء نے کہا، تفسیروں میں لکھا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اہل بیت رسول اس کا مطلب صرف وہ خود پاک نہیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، وہ پاک کرتے بھی ہیں، وہ پاک کرتے بھی ہیں۔ امام عالی مقام نے صرف تیمم کیا شریعت کے حکم کو ماننے کے لیے، لیکن یہ مت سمجھیں کہ ریت نے امام کو پاک کیا، نہیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، امام نے ہاتھ لگائے تو ریت کو پاک کر دیا، امام نے ہاتھ لگائے تو ریت کو پاک کیا۔ رہ گئی یہ بات جی خون نکلے تیرا وضو ٹوٹتا ہے میرا ٹوٹتا ہے، ساڈا وضو ٹوٹتا ہے، امام کی طہارت پہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرے اور تیرے خون پہ ہم حسین ابن علی کے خون کو قیاس نہیں کر سکتے۔ حسین کی رگوں میں خون ہے مصطفیٰ کا، اور میرے نبی کے خون کا حکم یہ ہے، میرے نبی کا خون پیالے میں پڑا تھا، صحابی کو دیا، جاؤ جا کے پھینکو۔ صحاب خون جو ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے، جو اس کو پیے وہ گناہ کا مرتکب ہے، وہ حرام کا مرتکب ہے۔ اگر جس کو جائز سمجھے تو حلال کو حرام سمجھا، یا حرام کو حلال سمجھا، جائز کیا قرار دیا تو کافر ہوا۔ اب نبی کا صحابی وہ پیالہ پکڑ کے کھڑا ہے، نبی نے فرمایا پھینکو، دل میں آیا یہ مصطفیٰ کا خون ہے، یہ نبی کا خون ہے، میں کیسے پھینکوں؟ نبی کے صحابی نے یوں ہونٹوں کو لگایا، پی گیا۔ خون پینا حرام، حرام کا مرتکب، کیونکہ خون حرام ہوتا ہے۔ نبی کی بات کمری والے نے پوچھا بتاؤ پھینک آئے ہو کملی والے خون تیرو ہوئے تے میں سوٹا ماں؟ فرمایا کی تئی سونے آپ پی گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ تجھ پہ جہنم کی آگ حرام ہے، جاؤ تجھ پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ ارے جس کے اندر نبی کا خون مبارک چلا جائے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو حسین ابن علی میں خون رسول تھا، شیر بطول تھا، ارے اس خون کو تم اپنے پہ قیاس نہ کرو۔ حسین اس حال میں بھی پاک تھا، حسین کی طہارت کبھی ٹوٹ سکتی نہیں، بلکہ حسین سے طہارت لی جاتی ہے۔ حسین ابن علی سے طہارت لی جاتی ہے۔ خبردار اپنے آپ کے اوتھے ہاتھ نہ پائیے جتھے ساڑی پہنچی نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں آب تطہیر سے جن کے پودے جمے، فکر رضا نہیں سمجھی؟ آب تطہیر سے، اس کا ترجمہ کرنا آب تطہیر سے جن کے پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جب آب تطہیر کی سمجھ آ جائے گی نا تو اگلے مسئلے آپ پہ حل ہو جائیں گے، فکر رضا نو سمجھو۔ تو سامین جی وقرض کرنا پہ خبردار، میرے امام علی مقام دی جڑی ہر حال اندر میرا امام پاک ہے، میرا امام دا جسم بھی پاک، میرے امام دی جان بھی پاک، میرے امام دا خون بھی پاک ہے۔ میرے امام سر تو لے کے پیرا مبارکہ دا حسین کل بھی پاک ہے، حسین اج بھی پاک ہے۔ حسین جڑا جس حال چوبے حسین ابن علی پاک اللہ دا قرآن اندہ پیا، کیونکہ نجاست جا ہی نہیں سکتی، جدو رب نجاست جان نہیں دیندہ تے پھر اتھے جڑا نعوذ باللہ نجاست دا حکم کیویں لگ سکتا ہے۔ تو سامین جی وقار عرض کرنا پیا، شریعت دی تکمیل الگ حکم ہے، مگر حسین معاذ اللہ ناپاک نہیں ہو سکتے، حسین دے قریب نجاست جا نہیں سکتی۔ اس وجہ تو شان اہل بیت نو سمجھو۔ ہن میں اپنے والد کریم تاجدار حافظ آباد پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی سانو تے انہاں نے ہی سکھایا ہے، کریا کریا نگر نگر بستی بستی ملک ملک، اج بھی یہ پیغام دیتا ہے نبی جو غلام موئی عظمت آل نبی بھول نہ جانا، مل کے میرے نالا کوئی عظمت بھول نہ جانا،
نہیں باواز بلندہ کو حالے بھی کئی نہیں بولے جدا دل کردا حسینی دا میری یزیدیاں نو دعوت نہیں اسی یزیدی نہیں کئی یزید دے منن والے انہاں دا یزید انہاں نو مبارک میں تے دعائی کرنا وا یا اللہ جدوں اے مرے ایدا حشر یزید نہ لوے جدوں اسی مریے ساڈا حشر حسین نہ لے ہوے اسی یزیدی نہیں اسی یزید نو پلیت سمجھنے آ یزید نجاست ہے یزید پلیت ہے وہ یزید جیڑا کعبے تے حملہ کرنے والا یزید مکے مدینے تے حملہ کرنے والا میرے امام نسل رسول دا باغی ہے نسل رسول دا دشمن ہے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم پنجوری پنج تندے نا دی جویں اے پاک نے دشمنے آلے رسول پلیت ہندائے آکھو میرے نا لعنت اللہ علیکم لعنت اللہ علیکم لعنت اللہ علیکم لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت و عظمت بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھولنا آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں یہ منبر بھی حسین دائے اعتراض بھی حسین دائے تخت بھی حسین دائے اسی تے حسینیاں تو سامین جی وکار عرض کرنا پیا جن نے میرے نبی دی آل نال دشمنی کی تھی جنہ نبی دی آل نو ستایا انہاں نو تے اتے کدی بھی اللہ دی رحمت نہیں ہو سکتی انہاں تے کدی اللہ دیاں فضل نہیں ہو سکتا دشمنے آل نبی ہووے تے رب دی رحمت ہووے میں نہیں مندا وہ دشمنے آل نبی تے اللہ دی لعنت ہوندی ہے میرے نبی نو دکھ دین والے نبی دی فاطمہ تو زہرا دی دشمنی کرن والے اوے میرے نبی دے پتراں دے دشنل جڑا ظلم و ستم کرن والے پاویں جڑا کوئی ہووے یاد رکھیا جے او دی عبادت قبول نہیں ہونی او دی ریاضت قبول نہیں ہونی حسین ابن علی نال دشمنی کرن والا کربلا دے میدان اندر میرے امام دے نال میرے امام کولو بیعت منگدا ہے میرے امام نے فرمایا نا نا میں کدی تیری بیعت نہیں کراں گا میں پاک نبی دا پاک بیٹا پاک زہرا بطول دا بیٹا ماں پاک علی دا پترا میرے بابا علی نے ابو بکر صدیق دی بیعت کی تھی عمر فاروق دی کی تھی عثمان غنی دی کی تھی کوئی پاک ہوئے تے میں بیعت کرا میں حسین ابن علی پلید دی بیعت نہیں کرانگا انہیں کیا حسین جے بیعت نہیں کریں گا پھر شہادت واسطے تیار ہو جاؤ میرے امام نے فرمایا تو میں نو تیار کی کرنا ہے میرے نانا نبی نے میں نو شہادت دیاں خبران دیتیاں ہویاں نے میری ماں سیدہ نے میں نو صبر سکھا دیتا ہے میرے بابا علی نے میں نو تلوار چلانی سکھائی ہے میرے ویر حسن نے میں نو سخاوت سکھا دیتی ہے حسین پتر قربان کر دے گا ویر قربان کر دے گا وہ اپنی جان بھی دے چھڑے گا اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے وہ لٹی جائے پمیں جو کو حسین دی اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے سامین زیوکار وقت نہیں ورنہ تفصیلی عرض کر دو بس اتنا سمجھ لو میرے نبی دی آل قربان ہندی ہے پئی کدی علی اکبر دی جوانی لٹ رہی ہے کدی امام قاسم جان دا نظرانہ پیش کر دینے پہ کدی غازی عباس دے بازو قلم ہندینے پہ کدی ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی اے بھی جامع شہادت نوش کر دینے پہ اے بھی میرے علی دے بیٹے نے مولا علی نے اپنے پتران دے نا نبی دے صحابہ دے
नावां ते रखे ने ताकि पता लग जाए वो दुश्मनां दे नावां ते कोई पुत्रां दे नां नहीं रखदा। मौला अली ने पुत्रां दे नां नबी दे सहाबा दे नावां ते रख के दसिया ओए मैं नबी दे सहाबा नाल प्यार करना वा। मेरे इमाम दे वीर अबू बकर बिन अली उमर उस्मान बिन अली जामे शहादत नोश करते ने पै जदों सारे सैयद कुर्बान हुंदे ने पै 3 दिन दे तरहाए सैयद हुइयां सब दियां खुश्क जुबाना 3 दिन दे तरहाए सैयद हुइयां सब दियां खुश्क जुबाना फिर भी वद वद जाना दितियां उन्हां गाजियां शेर जवाना ते बैत यजीद कबूल नहीं कीती तकयाल नबी दियां शाना आज़म सब्र हुसैन दा डिठा विच करबल दे मैदाना। मेरे इमाम अली मकाम ने सबर जड़ा सिखा दिता वे जबरदस्त जड़ा दस दिता वे आखिर की होया सारे कुर्बान हो गए। मेरा इमाम तैयारी फरमांदे ने पे अचानक खैमियां दे विचों आंसू निकल रहे ने सैयद आजादियां रो रही ने। मेरे इमाम ने पूछया शहजादियों क्यों रोंदियां हो? अर्ज कीती वीरो असी मदीना छड्डिया वे बड़ी तकलीफ छड्डिया वे वीर कुर्बान होए ने मगर अली असगर तड़प रहा वे प्यास नाल पुत्र तड़पदा होवे मां दा दिल लरस जांदा है। सैयदा सकीना अर्ज करदियां ने अब्बू जी मैं कुछ नहीं मंगया धियां बड़े सवाल करदियां ने मैं तुहाडे कोलों कोई शै नहीं मंगी मगर मेरा वीर तड़प रहा वे कोई ते होवेगा जेड़ा मेरे वीर नू पानी पिला देवेगा। मेरे इमाम ने फरमाया मेरी शहजादी उन्हां नू तरस नहीं आउना मगर सैयद ने तमाम हुज्जत फरमाया चल मेरा बेटा मैं तेनू ले जावां जे तू आप नहीं जा सकदा तेनू मैं हुसैन राहे शहादत ते पा देवां। मेरे इमाम ने पुत्र नू लैके जदों खैमियां विचों निकले ने पे ओए करबला विच यजीदियां ने क्या हुसैन घबरा गया हुसैन डर गया हुसैन अपने कुरान लैके आ रहा है हुसैन बैत कर लवेगा। मेरे इमाम ने फरमाया ना ना ओए मैं अली दा पुत्र हां मैं घबरान वाला नहीं मैं डरन वाला नहीं मैं तो हुज्जत तमाम करन आया वां है कोई जेड़ा मेरे बेटे नू पानी पिलावे मैं वादा करना वा क़यामत वाले दिन नाने नबी को आपे कौसर लेके पिलावांगा मगर जेड़ा उन्हां दे यजीदियां दे जेड़े दिरमो दिनार दे बेटे होवन कोई शर्म हया नहीं आई। आखिर इब्ने ज़ियाद ने आख्या हुरमले तीर मारिया जेड़ा मेरे इमाम अली असगर दे गले विच लगा ओए बाप दी गोद अंदर जदों पुत्र तड़पिया मेरे इमाम ने फरमाया बेटा रुक जाओ मैनू खैमियां तक वापस जा लैन दे मेरा सैयद तीर कटदा है पिया जिवें जिवें तीर निकल रहा वे सैयद दा गला कटिया जा रहा वे आखिर तीर भी निकल गया। इमाम अली असगर दी रूह परवाज कर गई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा सैयद जो खैमियां वल मुड़े ने शहजादी सकीना ने वेख्या अर्ज करदियां ने फुफो अम्मी मैनू इंज लगदा है जिवें मेरे वीर नू पानी मिल गया है मेरा वीर आराम कर रहा वे कईयां दिनां दा सुता नहीं सी अम्मी मैनू लगदा है जदों मेरा वीर गया सी तड़प रहा सी रो रहा सी हुण रोना मुक गया वे तड़पना खत्म हो गया है। मेरे इमाम तशरीफ लिया है शहजादी सकीना ने हाथ बढ़ाए मेरे इमाम नू अर्ज करदियां ने आका मेरे वीर नू पानी मिल गया है। मेरे इमाम ने फरमाया शहजादी या बेफरात नहीं मिलिया तेरा वीर नाने नबी कोलो या पे कौसर पी रहा है। शहजादी ने वीर नू पकड़िया जेड़ा मोडियां दे नाल लाया ओए खैमे विच चलना शुरू कर दिता कदी कुरान दी तिलावत कदी नबी ते दरूदो सलाम पढ़िया जा रहा है कदी शहजादी इधर टुरदियां ने कदी दूजे खैमे वल जांदियां ने नी शहजादी क्यों टुरनी है इंज क्यों करनी है। अर्ज कीती अब्बू जी मैनू मदीने दियां गलियां याद आ गईयां ने मैनू मदीना
پاک یاد آ گیا وے جدوں ڈیگر ویلا ہوندا سی ماواں گھراں دے کم کردیاں سن ویر روندے سن ماواں آندیاں سن ویراں نو کھڈاؤ ویراں نو لوری دیو اسی ویر چک کے نالے لوریاں دینیاں سا نالے نانے نبی دے مزار تے جاندیاں سا اوے بہنا اپنے ویر نبی دے قدماں ول رکھ کے رب دی بارگاہ وچ عرض کردیاں سا یا اللہ میرا ویر سلامت رہ جائے یا اللہ میرے ویر دی خیر ہووے اوے بہنا نو ویراں تے بڑے مان ہوندے نے باپ ٹر جاندے بہنا ویراں دے سہارے جی لیندیاں نے بڑی دنیا تے مشکل ویلے ہوندے نے جدوں ویراں نو بہنا یاد کردیاں نے کدی باپ دا سر شفقت والا کدی ویر جڑے نے اوے بہنا دے نال کھلوتے ہون بہنا ڈول دیاں نے عرض کیتی ابو جی اوے جدوں مدینہ طیبہ چ ڈیگر ویلا ہوندا سی اسی ساریاں ویر لے کے نانے دے دربار تے اوندیاں سا رب کولو دعا منگدیاں سا یا اللہ ویراں دی خیر ہووے یا اللہ ویر سلامت رہ جن ہن جدوں میں مدینے شریف جاواں گی کڑیاں ویر لے کے آن گیاں میرا ویر کوئی نہیں رہ گیا جنی میں خیر منگدی رواں شاءاللہ وچھڑن نہ ویر کسے دے شاءاللہ بچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میری سیدہ نے اپنے بھائی کو آخری دفعہ قرآن کی لوری دی امام علی مقام نے شہزادے کو پکڑا اور اللہ کے سپرد کر کے بتا دیا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی یہ بچے یہ مال یہ دولت یہ فقط مصطفیٰ کے دین کے لیے ہے یہ خلق خدا پہ خرچ کرنے کے لیے ہے یہ ناجائز کا یہ جان یہ وقت یہ مال حرام کے لیے نہیں اللہ نے تجھے حلال پہ خرچ کے لیے دیا ہے اس لیے وقت نہیں ورنہ تفصیلاً عرض کرتا میں نے وعدہ آگے کیا ہوا ہے صرف یہ پیغام یہ ہے کہ اپنے آپ کو حسینی بنا کے رکھو فکر حسین اور مشن حسین پہ عمل کرو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے تسی سلام پڑھ لینا